اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف کے متعلق سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو کہ مختلف امتحانات کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں PPSC بھی ہے، MTS بھی ہے، اور جتنے بھی امتحانات ہو رہے ہیں ان میں اسلامیات کے 10 نمبر کا پورشن دیا جاتا ہے۔ تو جو سوال میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں ان میں سے کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر امتحان کا حصہ بنتے ہیں، اور یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جرنل جو ہے پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جرنلی طور پر ان سوالات کے جوابات آپ کو ضرور آنے چاہیے۔ حدیث کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حدیث کے لغوی معنی ہیں گفتگو۔ سنت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ طریقہ اور راستہ۔ قرآن کے بعد دوسرا ماخذ شریعت کون ہے؟ قرآن کے بعد دوسرا ماخذ شریعت حدیث شریف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک اور جگہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دین لے لو اور جس سے منع فرمائے روک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حدیث کی کتابت شروع ہوئی۔ حدیث کی کتابت عہد نبوی سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم ماننا ایمان کا تقاضا ہے۔ کس کا تقاضا ہے جی؟ ایمان کا۔ بہت سے قرآنی احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا حدیث کے بغیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری بات کو سنے اور پھر آگے پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے۔ صحیفہ صادقہ کن کا ہے جی؟ صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا۔ حمام بن منبع شاگرد تھے ابو ہریرہ کے۔ صحیفہ ابو ہریرہ کے 2 مخطوطے دستیاب ہوئے دمشق اور برلن سے۔ صحیفہ ابو ہریرہ مکمل طور پر محفوظ ہے مسند احمد بن حنبل میں۔ عصر حاضر کی تحقیقات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد خطوط اور وثائق منکشف کیے ہیں جن میں دعوت نامے مشہور ہیں۔ ایک ہے جی مکوکہ سے مصر اور دوسرا نجاشی کو لکھے گئے خطوط دستیاب ہوئے ہیں۔ احادیث کو تلاش کر کے جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ دوسری صدی ہجری کی جس کتاب کو بہت شہرت حاصل ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام موطا امام مالک۔ امام ابو حنیفہ سے منسوب کتاب کا نام کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ سے منسوب کتاب کا نام کتاب الآثار ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری کے مؤلف کا نام محمد بن اسماعیل ہے، یعنی ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ان کا پورا نام ہے۔ اسماء اور رجال کے فن کا تعلق کس سے ہے؟ حدیث سے۔ فن جرح و تعدیل فن ہے۔ کون سا فن؟
جرح و تعدیل فن ہے حدیث سے متعلق امام بخاری کا سن وفات ہے، امام بخاری کا سن وفات 256 ہجری ہے۔ موطا کے مؤلف کا نام ہے، موطا کے مؤلف کا نام امام مالک ہے۔ امام مسلم کا سن وفات کیا ہے؟ امام مسلم کا سن وفات 261 ہجری۔ امام ترمذی کا سن وفات کیا ہے؟ امام ترمذی کا سن وفات 279 ہجری ہے۔ امام نسائی کا 303 ہجری۔ امام ابو داؤد کا سن وفات 275 ہجری۔ امام ابن ماجہ کا سن وفات 273 ہجری ہے۔ الکافی کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ الکافی کے مؤلف کا نام ہے جناب محمد بن یعقوب الکلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی۔ الاستبصار کے مؤلف محمد بن حسن طوسی۔ الاستبصار اصول اربع مستند ترین ذخائر حدیث ہیں کن کے جناب؟ فقہ جعفریہ کے۔ سیاہ ستہ میں شامل ہیں 6 کتابیں، اصول اربع میں شامل ہیں 4 کتابیں۔ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کا سن وفات کیا ہے؟ 339 ہجری۔ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کا سن وفات کیا ہے؟ محمد بن حسن طوسی کا سن وفات 460 ہجری ہے۔ حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد 2210۔ حضرت میمونہ سے مروی احادیث کی تعداد 76 ہے۔ حضرت حفصہ سے مروی احادیث کی تعداد 40 ہے۔ حضرت ام سلمہ کی مرویات کی تعداد 378 ہے۔ اللہ صمد۔ حضرت میمونہ کی احادیث کی تعداد کیا ہے جی؟ جو انہوں نے بیان کی ہے 76 ہے، اور حضرت ام سلمہ کی 378 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی تعداد کیا ہے؟ تو یہ ہے جی 1170۔ حضرت ابو ہریرہ کی مرویات کی تعداد 5374 ہے۔ کتنی ہے جی؟ ابو ہریرہ کی مرویات کی تعداد 5374 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی احادیث کتنی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی احادیث 1660 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی مرویات کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی مرویات کی تعداد 2630 ہے، 2630۔ حضرت انس بن مالک کی مرویات کی تعداد 2286 ہے، یعنی 2286۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ جابر بن عبداللہ 1540۔ حضرت ابو بکر صدیق سے مروی احادیث کتنی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق سے مروی احادیث 500 ہے۔ اسودین سے کیا مراد ہے؟ کھجور اور پانی۔ صحیح بخاری میں ثلاثیات کی تعداد 22 ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ثلاثیات کی تعداد 5 ہے۔ سنن ابن ماجہ میں مرویات کی تعداد ثلاثیات کی تعداد، ثلاثی روایت جو 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، ان کی تعداد 5 ہے۔ المقاصد الحسنہ کے مؤلف
کا نام کیا ہے؟ علامہ سخاوی۔ الاظہار المتعثرہ فی الاخبار متواترہ کے مؤلف کون ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ راوی کے نام یا لقب، کنیتیں یا نسب خط میں متفق ہوں اور تلفظ میں فرق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ راویوں کے نام یا لقب، کنیتیں یا نسب خط میں متفق ہوں اور تلفظ میں فرق ہو تو اسے مؤتلف المختلف کہتے ہیں۔ مؤتلف المختلف۔ الصحیفہ صحیحہ کن کا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا۔ مسند امام احمد میں روایات کی تعداد کتنی ہے؟ 30,000۔ کتنی جی؟ 30,000۔ وہ راوی جس کا نام ذکر کیا جائے لیکن اس سے روایت کرنے والا صرف ایک راوی ہو اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ مجہول العین۔ ایک شخص کسی چیز کے خریدنے کا ارادہ تو نہ کرے لیکن اس کا مقصد کسی دوسرے گاہک کو پہنچانا ہو۔ ایک شخص کسی چیز کے خریدنے کا ارادہ تو نہ کرے لیکن اس کا مقصد کسی دوسرے گاہک کو پہنچانا ہو تو اس بیع کو بیع نجش کہتے ہیں۔ عطاس سے کیا مراد ہے؟ عطاس سے مراد ہے جی چھینکنے والا۔ عطاس سے مراد کیا ہے جی؟ چھینکنے والا۔ حدیث میں سمسار سے کیا مراد ہے؟ سمسار سے مراد دلال ہے۔ امین ہذہ الامہ کا لقب کس صحابی کا ہے؟ امین ہذہ الامہ کا لقب حضرت ابو عبیدہ بن جرح کا ہے۔ الفدادین سے کیا مراد ہے؟ الفدادین سے مراد ہے جانوروں کو ہانکنے والے۔ علامہ طاہر بن صالح الجزائری کی کتاب کا نام کیا ہے؟ توجیہ النظر۔ تدلیس کی اقسام کتنی ہیں؟ تدلیس کی اقسام ہیں جی 3۔ حدیث کے مردود ہونے کے بڑے بڑے اسباب ہیں۔ حدیث کے مردود ہونے کے بڑے بڑے اسباب 2 ہیں۔ خبر متواتر کی شرائط ہیں۔ خبر متواتر کی 4 شرائط ہیں۔ صحیح بخاری کی روایات کی کل تعداد کتنی ہے؟ صحیح بخاری کی روایات کی کل تعداد 7300 ہے، یعنی 7275، 7300۔ ما ذهب العلم الا ذهب الاسناد کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے جی امام اوزاعی کا۔ خبر مقبول کی اقسام ہیں۔ خبر مقبول کی اقسام 2 ہیں۔ تعجیل المنفیہ بزوائد رجال الائمہ 4 کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تعجیل المنفیہ یہ ہیں جی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ اپنی لکھی ہوئی مرویات کا کوئی مجموعہ شاگرد کے حوالے کر دے تو اسے کہتے ہیں مناولہ۔ الجامع الصغیر فی احادیث بشیر والنذیر کے مؤلف علامہ سیوطی ہیں۔ تجرید الاسماء الصحابہ، تجرید الاسماء الصحابہ کن کی تصنیف ہے جی؟ علامہ ذہبی کی، علامہ ذہبی کی۔ الا اصابہ فی تمیز الصحابہ، اصابہ فی تمیز الصحابہ میں راویوں کا تذکرہ ہے۔ کتنے راویوں کا؟ تو یہ ہے جی 12,266 راویوں کا۔ علامہ ذہبی کا سن وفات کیا ہے؟ 748 ہجری۔ علامہ ذہبی کا نے جو کتاب لکھی ہے وہ تجرید اسماء صحابہ لکھی ہے اور ان کا سن وفات ہے 748 ہجری، جس میں نقطوں کی تبدیلی کر کے ایک حرف یا چند حروف کو بگاڑ دیا گیا ہو۔
مگر ظاہری صورت میں فرق نہ آیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں محرف۔ ڈاکٹر حمید اللہ کی سن وفات کیا ہے؟ تو ان کی سن وفات ہے جی 2002۔ حفاظت حدیث کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر خالد علوی۔ جس حدیث کی سند یا متن میں راوی تقدیم یا تاخیر کر دے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مقلوب کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی سن وفات 1762 ہے۔ منکرین حدیث کی بڑی بڑی اقسام ہیں، 3۔ موطا امام مالک کی روایات کی کل تعداد، موطا امام مالک کی روایت کی کل تعداد 1720 ہے۔ کتنی جی؟ 1720۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے میں احکام تھے حج کے متعلق۔ کس کے متعلق جی؟ حج کے متعلق۔ آج یہ تھے تقریباً 81 سوالات حدیث کے حوالے سے۔ اب جو ہیں وہ مزید حدیث کے حوالے سے بھی آپ کو سوالات پیش کیے جائیں گے جو کہ تھوڑے سے تفصیلی ہوں گے، لہٰذا اگر آپ نیکسٹ دیکھنا چاہیں تو آپ کو جلدی وہ میسر کر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔